یا علی مدد تمام سننے والوں کو مولا علی مدد۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے قسمت، جی، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے جو اچھے یا برے عمل ہیں وہ اس کی اپنی مرضی سے ہوتے ہیں یا خدا کی مرضی سے۔ کیا یہ جو امر ہو رہا ہے اس کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہے یا انسان کا اپنا اختیار ہے؟ اکثر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کوئی برا کام کر رہا ہوں تو وہ برا کام مجھ سے خدا کروا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ جی، یہ خیال آتا ہے ذہن میں۔ ہاں، تو پھر سزا مجھے کیوں ملے گی؟ وہ برا کام تو اللہ کی رضا سے ہوا ہے۔ یہ ایک الجھن ہے جو بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، جماعت سے گزارش ہے اب ہمارے 3 نہیں بلکہ 4 چینلز کو سبسکرائب کر لیں۔ ان کے لنکس بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے اور آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ جی، اور ہم نے 4تھا چینل بھی شروع کر دیا ہے، اسماعیلی ایسنس خدمت، جس میں واز اور گنان ہوں گے۔ اس کا لوگو بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ ماشاءاللہ۔ چلیں تو موضوع شروع کرتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا مرکز قرآن مجید میں استعمال ہونے والی ایک خاص اصطلاح ہے۔ جی، خاص طور پر جب مشکلات اور مصائب کا ذکر آتا ہے نا، جی، وہ اصطلاح ہے لکھنا یا کتاب۔ صحیح، کتب۔ ہاں، کتبہ۔ تو ہم سمجھیں گے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے کچھ لکھ دیا ہے تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ پہلے سے طے شدہ تقدیر ہے، جی، وہ جو کچھ لوگ جبر سمجھتے ہیں، جی، یا اس کا مفہوم کچھ اور گہرا ہے؟ جی، بالکل۔ یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے اکثر لوگوں کے ذہن میں الجھن پیدا ہوتی ہے کہ کیا ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے؟ اگر ہاں تو پھر انسان کے اپنے عمل، اس کے اختیار کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ بالکل۔ تو آج ہم اسی نکتے کو قرآن کی روشنی میں واضح کرنے کی کوشش کریں گے، خاص طور پر اللہ کا لکھنا یعنی گاڈز رائٹنگ آف ایڈورسٹیز۔ ٹھیک ہے، تو شروع کہاں سے کریں؟ قرآن میں کئی جگہ اس لکھنے کا ذکر ہے۔ جی ہاں، کئی مقامات پر ہے۔ مثلاً کبھی کسی قوم کی تقدیر کے بارے میں، کبھی انسان کی عمر کے بارے میں، اور کبھی آنے والی مصیبت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے اسے لکھ دیا ہے۔ وہ عربی لفظ کتبہ یا کتاب استعمال ہوا ہے۔ جی، عام طور پر اس سے لوگ فوراً نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ سب کچھ وہ پہلے سے فکس ہے، یعنی پری ڈیسٹینیشن یا جبر۔ ہاں، یہی عام تاثر ہے۔ لیکن کیا لفظ کتاب کا صرف یہی مطلب ہے کہ بس کسی کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر؟ یہی تو اصل نکتہ ہے جہاں سے غلط فہمی شروع ہوتی ہے۔ لفظ کتاب یا اس سے نکلا ہوا فعل یعنی ورب کتبہ، اس کے عربی زبان میں اور خاص کر قرآنی استعمال میں بہت وسیع معنی ہیں۔ اچھا۔ جی، یہ صرف قلم سے کاغذ پر لکھنے تک محدود نہیں۔ اگر ہم لغت دیکھیں اور تفاسیر، جیسے راغب اصفہانی کی مشہور کتاب ہے مفردات القرآن، جی، تو پتہ چلتا ہے کہ کتابہ کے معنی میں کئی پہلو شامل ہیں۔ اچھا، جیسے کہ یہ سمجھنا تو بہت ضروری ہوگا۔ نے اس لفظ کے جو مختلف معنی بتائے ہیں ان کو ہم سمجھنے میں آسانی کے لیے کچھ گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک گروپ ان معنی کا ہے جن کا تعلق اللہ کے فیصلے یعنی ڈیسیژن اور حکم یعنی کمانڈ سے ہے۔ مثلا کتابہ کا مطلب ہو سکتا ہے ایجاب۔ جی، یعنی کسی چیز کو واجب یا ضروری قرار دینا، یا فرض یعنی کسی چیز کو لازم کر دینا، یا پھر قضا یعنی وہ فیصلہ جو ہو چکا ہو یا جس کا تعین کر دیا گیا ہو۔ اچھا، فیصلہ یا حکم۔ جی، دوسرا گروپ اللہ کے علم، نالج اور ارادے، انٹینشن یا ول کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے علم یعنی جاننا اور عزم بالکتابہ یعنی لکھنے کا یا کسی کام کا پختہ ارادہ کرنا، کیونکہ ارادہ اکثر لکھنے یا کہنے سے پہلے ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا کتابہ کا مطلب کسی چیز کو قائم کرنا، ثابت کرنا یا تصدیق کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے لفظ اس بات استعمال ہوتا ہے۔ اس بات یعنی اسٹیبلش کرنا۔ جی بالکل۔ اس کے علاوہ صرف لکھنا یعنی رائٹنگ، وہ بھی اس کا ایک معنی ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ جب ہم قرآن میں لفظ کتبہ یا کتاب پڑھیں تو ہم آیت کے سیاق و سباق کو دیکھیں، یعنی کانٹیکسٹ کو، کہ وہاں کون سا مطلب فٹ بیٹھتا ہے۔ جی، کہ وہاں ان میں سے کون سا معنی زیادہ مناسب لگتا ہے۔ یہ تو واقعی بہت وسیع معنی ہے، اس سے تو پوری تصویر ہی بدل جاتی ہے۔ جی ہاں۔ اگر ہم یہ وسیع معنی ذہن میں رکھیں تو پھر ان آیات کا کیا مطلب ہوگا جہاں اللہ کے لکھنے کا ذکر ہے؟ مثال کے طور پر سورہ مجادلہ آیت 21 میں ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے کتب اللہ، میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے۔ جی، یہاں لکھ دیا ہے کا کیا مطلب لیں گے؟ کیا یہ کسی لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی پرانی بات ہے؟
بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، اس آیت میں کتب اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں پہلے سے لکھا ہوا تھا اور اللہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اچھا، بلکہ یہاں کتبہ کا معنی ہے اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ حکم صادر کر دیا ہے، یہ واجب قرار دے دیا ہے۔ وہ جو ہم نے معنی دیکھے تھے نا، ایجاب یا قضا، جی کہ غلبہ اللہ اور اس کے رسولوں کا ہی ہوگا، یہ اللہ کی فعال مرضی یعنی ایکٹیو ایکسپریشن آف گاڈز ول اینڈ ڈکری کا اظہار ہے جو اس کے کلام کے ذریعے واضح ہو رہا ہے۔ اس میں کسی کے اخلاقی راستے کو پہلے سے فکس کر دینے یعنی پری ڈیسٹینیشن کا کوئی تصور نہیں، یہ اللہ کے قانون کا اعلان ہے۔ سمجھ گیا، یہ اللہ کے فیصلے اور حکم کا اعلان ہے۔ لیکن پھر ان آیات کا کیا کریں جہاں موت یا مصیبت کے لکھے جانے کا ذکر ہے؟ ہاں، یہ زیادہ ٹرکی لگتی ہیں عام طور پر۔ جی، یہ وہ جگہ ہے جہاں اکثر لوگ جبر یا قسمت کا معنی نکالتے ہیں، جیسے سورہ توبہ آیت 51 میں مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے کہ کافروں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر کہیں ہمیں ہرگز نہ پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، کتب اللہ لنا۔ جی، یا پھر سورہ آل عمران آیت 153 میں جنگ احد کے واقعے کے بعد کہا گیا کہ جو لوگ گھر بیٹھے رہے اور شہید ہونے والوں پر تنقید کی، ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو موت کو ٹال دو۔ پھر فرمایا کہ جن کے لیے قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا، کتبہ علیہم القتل، وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکلتے۔ کیا یہ آیت زبردستی موت کی طرف لے جانے کی بات نہیں کر رہی؟ دیکھیں، یہ آیات بھی اگر ان کے صحیح سیاق و سباق اور لفظ کتبہ کے وسیع معنی میں دیکھی جائے نا، تو جبر یعنی پری ڈیسٹینیشن کی طرف اشارہ نہیں کرتی۔ اچھا، دیکھیے، موت اور مصیبت یہ ایسی چیزیں ہیں جو اکثر انسان کے اختیار سے باہر ہوتی ہیں، ہے نا؟ جی بالکل۔ لیکن قرآن بار بار یہ واضح کرتا ہے کہ اخلاقی اعمال یعنی نیکی یا بدی کا چناؤ کرنا یہ انسان کی اپنی مرضی اور اختیار میں ہے، اس پر کوئی جبر نہیں۔ ٹھیک۔ تو جن آیات میں موت یا مصیبت کے لکھے جانے کا ذکر ہے، وہاں کتابہ ان حالات کے لیے استعمال ہوا ہے جو انسان کے کنٹرول سے باہر ہیں، اس کے اخلاقی فیصلوں یعنی مورل چوائسز کے لیے نہیں۔ یعنی حالات کے لیے، انتخاب کے لیے نہیں؟ جی، سورہ توبہ 9.51 میں کتب لنا کہنا دراصل اللہ کے فیصلے پر رضا کا اظہار ہے۔ اچھا، یہ کہنا ہے کہ جو بھی مشکل یا تکلیف اللہ کے حکم سے آئی ہے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ یہ فیٹلزم نہیں ہے بلکہ اللہ کی حکمت پر بھروسہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آل عمران والی آیت، احد کے شہیدوں والی؟ اسی طرح سورہ آل عمران 3153 میں احد کے شہیدوں کے بارے میں کتبہ علیہم القتل، ان پر قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا، کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے زبردستی انہیں مروایا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علم میں تھا اور اس نے یہ فیصلہ یا حکم قضا یا آرڈر کر دیا تھا کہ یہ لوگ میدان جنگ میں جائیں گے اور شہادت پائیں گے۔ یہ ان کی قسمت تھی، یعنی ڈیسٹینی ان دا سینس آف ڈکریڈ آؤٹ کم ان دیٹ اسپیسیفک سچویشن جو اللہ نے مقرر کی تھی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے پاس میدان میں جانے یا نہ جانے کا اختیار نہیں تھا، وہ اپنے اختیار سے گئے اور اللہ نے ان کے اس عمل کے نتیجے کو لکھ دیا یعنی مقرر کر دیا۔ یہاں کتابہ کا مطلب آرڈرنگ یا ڈکرینگ ہے، نہ کہ پری آرڈیننگ ان اے ڈٹرمنسٹک سینس۔ اچھا، امام راغب کے مطابق یہ اللہ کے ارادے یعنی انٹینشن کو بھی ظاہر کر سکتا ہے۔ اچھا، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ کتابہ یہاں اللہ کے علم، حکم یا فیصلے کو ظاہر کرتا ہے جو ان حالات کے بارے میں ہیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں۔ جی، جیسے موت کا وقت یا مصیبت کا آنا، یا پھر ہمارے اختیاری عمل کے نتیجے کے طور پر اللہ نے مقرر کیا ہے، لیکن یہ ہمارے اخلاقی چناؤ کو پہلے سے فکس نہیں کرتا۔ بالکل، ایگزیکٹلی۔ اور اس کی مزید وضاحت نا قرآن خود کرتا ہے جب ہم مختلف آیات کو ملا کر دیکھتے ہیں۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر ایک طرف سورہ حدید آیت 22 میں فرمایا، کوئی مصیبت زمین پر اور نہ تمہاری جانوں میں آتی ہے مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہے اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ جی، یہاں لفظ کتاب استعمال ہوا۔ اب اس آیت سے لگ سکتا ہے کہ ہر مصیبت پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ ہاں، یہی لگتا ہے۔ لیکن پھر قرآن میں دوسری جگہ مثلاً سورہ تغابن آیت 11 میں فرمایا گیا ہے، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ اذن یعنی اجازت؟ ہاں، لفظ اذن کا عام مطلب ہے اجازت، پرمیشن،
لیکن اس کا مطلب حکم، کمانڈ اور علم، نالج بھی ہے۔ تو گویا جسے ایک جگہ کتاب میں لکھا کہا گیا، اسے دوسری جگہ اللہ کا اذن کہا گیا۔ اوہ، اچھا۔ جی، دونوں الفاظ اللہ کے علم، اس کی مرضی، ول، اور اس کے حکم، ڈکری آرڈر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، نہ کہ کسی میکینیکل، پہلے سے طے شدہ پری پروگرامڈ قسمت کی طرف جس میں انسان مجبور محض ہو۔ یہ تو بہت اہم وضاحت ہے کہ کتاب اور اذن کو ملا کر دیکھنا چاہیے۔ جی بالکل۔ اس سے وہ جبری تقدیر کا تصور کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی سوال اپنی جگہ رہتا ہے کہ اگر یہ جبر نہیں تو پھر اللہ کی طرف سے ان مصیبتوں کے لکھے جانے یا ان کے اذن سے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ایسا کرتا کیوں ہے؟ اس کا جواب قرآن نے بہت واضح طور پر دیا ہے، اور یہ اس موضوع کا سب سے اہم پہلو ہے۔ کیا ہے وہ؟ مقصد ہے انسان کی روحانی ترقی اور آزمائش۔ آزمائش؟ جی، سورہ بقرہ کی آیات 155 سے 157 اس سلسلے میں بنیادی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور اے نبی صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو مصیبت کا مقصد سزا دینا نہیں بلکہ آزمانا ہے۔ جی، ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مصیبت اور آزمائش یعنی ایڈورسٹی اینڈ ٹرائل دراصل مؤمنین کی روحانی تربیت اور پاکیزگی کا ایک الہی ذریعہ ہے، a divine instrument for spiritual growth and purification۔ اللہ دیکھتا ہے کہ کون مشکل حالات میں صبر کرتا ہے، اللہ پر توکل رکھتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ خوف سے گزرنا انسان کو شجاعت اور اللہ پر بھروسہ سکھا سکتا ہے۔ صحیح۔ بھوک اور مال کا نقصان انسان کو دنیا کی اصلیت اور دوسروں کی ضرورت کا احساس دلا سکتا ہے۔ اپنوں کی موت انسان کو زندگی کی حقیقت اور آخرت کی یاد دلا سکتی ہے۔ بالکل۔ لہٰذا جب مومن سورہ توبہ 9.51 کے مطابق کہتا ہے کہ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، تو یہ ایک پیسو قسمت پرستی نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ یہ ایک ایکٹیو سبمیشن یعنی اطاعت اور اللہ کی حکمت پر یقین کا اظہار ہے۔ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکلات کے ذریعے بھی ہمارے ایمان کو نکھارتا اور مضبوط کرتا ہے۔ اچھا۔ اس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو مصیبت کا لکھا جانا دراصل اللہ کے اس قانون یعنی ڈیوائن لا اور پرنسپل کا بیان ہے کہ روحانی کمالیت، اسپرچول پرفیکشن، آزمائش اور امتحان کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم یا انتظام ہے، نہ کہ پہلے سے طے شدہ برائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان آیات کا مقصد لوگوں کو فیٹلزم یعنی قسمت پرستی کی طرف لے جانا نہیں ہے۔ ہرگز نہیں۔ کہ بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو اور کہو کہ جو لکھا ہے وہی ہوگا، اس لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہرگز نہیں، یہ قرآن کی تعلیم کے بالکل برعکس ہے۔ قسمت پرستی فیٹلزم کا مطلب ہے مایوس ہو کر کوشش ترک کر کے بیٹھ جانا اور یہ سمجھنا کہ کچھ بھی ہمارے اختیار میں نہیں اور ہم حالات کے سامنے مجبور ہیں۔ جی۔ جبکہ قرآن کا پیغام اس کے بالکل الٹ ہے۔ قرآن ہمیں اللہ کے حکم اور اس کے منصوبے پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا فرض انجام دینے، کوشش کرنے اور مشکلات میں صبر اور ہمت سے کام لینے کی تاکید کرتا ہے۔ تو پھر ان آیات کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ آیات دراصل ریزگنیشن ود ڈگنیٹی سکھاتی ہیں، یعنی اللہ کی مرضی کے سامنے عزت اور وقار کے ساتھ سر تسلیم خم کرنا۔ اچھا، وقار کے ساتھ۔ جی، یہ مومنین کو پیغام دیتی ہیں کہ مشکلات اور امتحانات زندگی کا حصہ ہیں، ان میں مایوس نہ ہوں، اپنے قدم ثابت رکھیں، اس یقین کے ساتھ کہ اس تکلیف میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہے اور اس کا انجام بالآخر بہتر ہوگا۔
اپنا فرض ادا کرتے ہوئے چاہے اس میں کتنی ہی مشکل پیش آئے یا موت کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے، یہ دراصل اللہ کے حکم اور اس کے پلان پر مکمل بھروسہ کرنا ہے۔ یہ ایک ایکٹیو سٹیٹ ہے، پیسیو نہیں۔ اور جبر بھی نہیں۔ اور یہ جبر ڈٹرمنزم بھی نہیں، کیونکہ جیسا ہم نے ڈسکس کیا، اخلاقی چناؤ، مورل چوائس اب بھی انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ مصیبت پر کیا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب لفظ کتبہ یا کتاب یعنی لکھنا استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر مصیبت اور آزمائش کے سلسلے میں، تو اس کا مطلب عام طور پر سمجھی جانے والی جبری تقدیر یا فیٹلزم نہیں ہے، ٹھیک، بلکہ اس کے معنی میں اللہ کا علم، اس کا حکم، اس کا فیصلہ، اس کا ارادہ اور چیزوں کو واجب یا مقرر کرنا شامل ہے۔ مصیبتوں کا لکھا جانا یا اللہ کے اذن سے آنا دراصل اللہ کے اس عظیم منصوبے کا حصہ ہے جس کا مقصد انسان کی روحانی تربیت، اس کے ایمان کی آزمائش اور اسے پاکیزگی اور کمالیت کی طرف لے جانا ہے۔ صحیح۔ یہ آیات انسان کو مایوسی اور ناامیدی سے بچاتی ہیں اور اسے مشکلات میں صبر، ہمت اور اللہ پر توکل کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنے پر ابھارتی ہیں۔ جی، یہ یاد دہانی ہے کہ ہر آزمائش جو رحیم اور حکیم خدا کی طرف سے مقرر یعنی آرڈرڈ ہے، وہ محض سزا یا ظلم نہیں بلکہ اپنے اندر رحمت اور حکمت کا پہلو رکھتی ہے۔ واقعی یہ پرسپیکٹیو تو مصیبت کو دیکھنے کا انداز ہی بدل دیتا ہے۔ جی بالکل۔ مشکل پھر صرف ایک بوجھ نہیں رہتی بلکہ ایک موقع، اپرچونٹی نظر آنے لگتی ہے، روحانی ترقی کا موقع۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں آج کی گفتگو کے اختتام پر ایک غور طلب سوال کی طرف لے جاتا ہے، اچھا، جسے سننے والے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں اور اس پر مزید سوچ سکتے ہیں۔ وہ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے، اگر یہ بات واضح ہو گئی کہ مصیبتیں اور آزمائشیں اللہ کے اذن سے آتی ہیں اور ان کا مقصد روحانی ترقی ہے، جی، تو پھر ان مصیبتوں پر انسان کا اپنا رد عمل یعنی رسپانس کس حد تک اس کی اپنی مرضی اور چناؤ، فری ول اینڈ چوائس پر منحصر ہے؟ یہ تو گہرا سوال ہے۔ یعنی مشکل کا آنا تو اللہ کے حکم سے تھا، لیکن اس مشکل میں صبر کرنا یا بے صبری کرنا، شکر کرنا یا ناشکری کرنا، ہمت سے کام لینا یا ہار مان لینا، یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ تو ہمارا اپنا اختیار لگتا ہے۔ جی، اور ہمارے اس رد عمل کے نتیجے کیا ہو سکتے ہیں ہماری اپنی روحانیت پر اور شاید ہمارے مستقبل پر بھی؟ آزمائش کے اندر ہمارا اپنا کردار کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ واقعی یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر جتنا غور کیا جائے اتنا ہی انسان اپنے آپ کو اور اللہ کی حکمت کو بہتر سمجھ سکتا ہے۔ بہت خوب، واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔